بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی محمد لا نبی بعدہ ولا رسالة بعد رسالتی ولا نبوة بعد نبوتی ولا کتاب بعد کتابی ولا معصوم بعد اسمتی ولا سنت بعد سنتی ولا امت بعد امتی قال اللہ تبارک وتعالی فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وقال تعالی یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران اسلام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ انسان کو مختلف طریقے سے آزماتا ہے، کبھی حالات کے اعتبار سے، کبھی بیماری کے اعتبار سے، کبھی مال کی کمی کے اعتبار سے، کبھی غلے اور اناج کو نقصان پہنچانے کے اعتبار سے، بہرکیف یہ جتنے بھی بہانے اللہ جل جلالہ کی رحمت کے ہیں وہ تمام کے تمام انسانیت کو اور ایمان والوں کو پرکھنے کے لیے ہے کہ کون ثابت قدم ہے اور کون میری طرف رجوع کرتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی اس میں بھی اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس حضرت انسان سے مخاطب ہے اور فرماتا ہے کہ میرے نزدیک جو انسان کی ویلیو ہے، جو انسان معزز ہے، مقرب ہے، جس کو میں یاد رکھتا ہوں، جس کی میں مکمل خبرگیری کرتا ہوں، جس کو میں گرنے سے پہلے سنبھال لیتا ہوں، جس کو میں بیماری دیتا ہی نہیں ہوں، جس کو میں مانگے بغیر عطا کرتا ہوں، اس کا ایک سیدھا سا میرے یہاں رول ہے اتقاکم، کہ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جو سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ مجھے یاد کرنے والا ہے، جو صبح و شام میری تسبیح اور میری تکبیر بیان کرنے والا ہے، یہ اس کا رول ہے سیدھا سا۔ آج ہم اپنے ملک کے حالات کا جائزہ لیں، نفس نفسی کا ایک عالم ہے، کہیں سے کچھ خبریں آتی ہیں، کہیں سے کچھ، لیکن انسان ان تمام کی جو قرآن اور احادیث کے روح سے تدابیر ہیں ان کو اختیار نہیں کرتا، قرآن کو اٹھا کر کے نہیں دیکھتا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، کیا کہتا ہے، اس نے گزرے ہوئے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس نے میرے نبی اور ان کے صحابہ کے ساتھ کس حد درجے ساتھ دیا، وہ کیا ترتیب تھی، وہ کیا ترکیبیں تھی جو اللہ اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ تھا، اپنے صحابہ کے ساتھ تھا۔ خدا تو وہی ہے، بدلا تو نہیں۔ اللہ قرآن کریم کے اندر حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو کتاب لکھی ہے بخاری، اس کے اندر جو سب سے آخری حدیث لکھی ہے کہ انسان کسی مجلس کے اختتام پر اگر پڑھ لے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اللہ اس مجلس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کی مغفرت فرما دیتے۔ قرآن بھی اسی اصول کو بیان کرتا ہے کہ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، ہم دنیا کے پیٹ میں آزمائش میں مبتلا ہیں،
حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں آزمائش میں مبتلا تھے، پریشان تھے، کیا کریں؟ کوئی سبیل ایسی نکلے جو باہر آؤ، بے صاف تھا۔ اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف زبان سے نکلی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اپنے تقوی کی بنیاد پر، اپنے علم اور فہم کی بنیاد پر آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کے حضور تسبیح اور تکبیر کا نذرانہ پیش کیا۔ قرآن نے جس کو کہا ہے فلولا انہ کان من المسبحین، کہ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ فرماتا ہے میری تسبیح بیان نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، یہ قیامت تک اسی طرح مچھلی کے پیٹ میں بے یار و مددگار پڑ گئے۔ ہم آج کے جو دنیا کا ماحول ہے، جو حالات ہم پر ہیں، ان کا جائزہ لیں اور اپنے آپ کو اس حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم کے عمل سے کمپیئر کریں کہ ہم کس حد درجے تک اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کہاں ہے؟ وقت کا ضائع کرنا، نمازوں کو چھوڑنا، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، ہر چیز ہمارے اندر حد درجے گھسی ہوئی ہے، اور ہم اس چیز کو چھوڑنے کی نہ تو کوئی کوشش کرتے ہیں اور نہ کسی سعی کے امیدوار ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج مسلمان کے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے وقت کی بربادی۔ وقت میرا اور آپ کا تھوڑی ہے، وقت تو یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق کیسے گزار سکتے ہیں؟ اللہ نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں قرآن کریم کے اندر بہت سی چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ صبح کی قسم کھائی، شام کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، چاشت کے وقت کی قسم کھائی، لیکن سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی قسم کھائیے تو وہ وقت ہے۔ اللہ سب سے زیادہ وقت کی قسم کھاتا ہے۔ اور اگر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی نعمت کی، کسی چیز کی قدر نہ کرے، جیسے آج ہم لوگ وقت کی قدر نہیں کر رہے، تو اللہ اس چیز کو سمیٹ دیتا ہے اور اس چیز سے، وقت سے، یا جو چیز ہے اس سے برکت نکال لے گا۔ کھڑے کھڑے وقت گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ وقت گزر رہا ہے، ارے نہیں بزرگوں، یہ تو ہماری غلط فہمی ہے۔ وقت وہیں پر ہے، ہم گزر رہے ہیں۔ ہم سے پہلے لوگ تھے، ہمارے دادا پردادا، وقت وہی ہے، وہ لوگ گزر گئے۔ لیکن کامیاب کون ہے؟ جو اللہ کو راضی کر کے اور اپنی زندگی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے تقوی کی بنیاد پر گزار کے چلے گئے۔ یہ تقوی آئے گا کہاں سے؟ مال کے ذریعے سے آ سکتا ہے؟ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اپنی زندگی پر 100% نظر رکھنے سے تقوی آتا ہے۔ 100% نظر رکھو کہ تقوی کس انداز سے آئے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے صحابی ہیں۔ آپ کے غلام ہیں، کوئی چیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے غلام نے لا کر کے دی، آپ نے اس کو تناول فرما لیا۔ کھانے کے بعد پوچھا کہ بھئی یہ چیز آپ کے پاس کہاں سے آئی تھی؟ اس غلام نے کہا کہ حضرت زمانے جاہلیت میں میرا فلاں ایک قوم تھی، اس کے اوپر گزر ہوا تھا، کچھ باتیں انہوں نے مجھ سے دریافت کی تھی جو میں نے بتا دی، اور میرے بتانے کے کچھ وقت کے بعد وہ باتیں بعین ہی ویسے ہی ثابت ہو گئی، تو میری اس بات سے انہوں نے خوش ہو کر کے مجھے توفتاً کچھ چیزیں کھانے کی، پہننے کی، اوڑھنے کی عنایت کری تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بے ساختہ زبان سے استغفار پڑھا اور پانی منگایا۔ آپ نے پانی پیا، پیٹ بھر کے پیا اور قے کر دی۔ آپ نے پھر پانی پیا اور پیٹ بھر کے پیا، پھر قے کر دی، اور جتنا پیٹ کے اندر گیا تھا، جتنا بھی گیا تھا وہ 60
سارا نکل گیا، صحابہ موجود ہے، دیکھ رہے ہیں، آپ انگلی ڈال کے غرارہ کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت ایک لقمے کے لیے اتنی تکلیف؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر اس کا آخری ذرہ میرے جسم کے اندر ہے اور مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میرے یہ عمل کرنے سے یہ ذرہ باہر آ سکتا ہے تو میں وہ عمل کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تقویٰ، کہ آپ تقوی کے اس معیار پر فائز ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس آؤ تو ایمان اور تقوی لانا ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق والا لے کر کے آنا۔ ایگزامپل سیٹ کیا اللہ نے کہ ہم کو نیچے درجے سے محنت کرتے کرتے اپنے تقوی کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی تک پہنچنا ہے۔ آج ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سب بیکار ہے، کوئی نہیں سن رہا ہے، مسلمان کی کوئی بھی نہیں سن رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کاروبار جھوٹ پر مبنی ہے، جھوٹ بے دریغ، ہم نے جھوٹ کو جھوٹ سمجھنا بھی ختم کر دیا۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا تقویٰ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنے وقت کے اتنے بڑے متقی ہیں کہ اگر میں ان کے واقعات سنانا شروع کروں تو بات دوسری طرف چلی جائے گی، پھر بھی میں دو چار واقعات ذکر کرتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وقت کے امام ہیں، مسائل بھی بتاتے ہیں اور آپ ایک کامیاب تاجر بھی ہیں۔ آپ کا ایک نوکر تھا جو آپ کی کپڑے کی دکان پر بیٹھتا تھا۔ ایک کپڑے کے تھان کے اندر، گٹھر کے اندر ایک تھوڑا سا نقص تھا۔ آپ نے اپنے نوکر سے کہا کہ جب اس چیز کو، اس کپڑے کو بیچنا تو یہ نقص بتا کر کے بیچنا۔ اتفاقاً ایک دن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دکان پر تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ وہ تھان کا کیا ہوا کہ حضرت وہ تو میں نے فروخت کر دیا، کہ وہ جو اس کے اندر نقص تھا، وہ جو نقص تھا تم نے وہ گراہک کو جس کو دیا ہے، جس کو فروخت کیا ہے، وہ بتایا تھا کہ حضرت وہ تمہیں بتا نہیں پایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بقدر قیمت فقیروں میں صدقہ کیا۔ یہ تقوی کا اعلیٰ معیار تھا۔ آپ اپنی دعاؤں میں اثر چاہتے ہیں، اپنی نمازوں میں تقویت چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو جھوٹ سے پاک کاروبار کیجیے۔ لوگوں نے دیکھا ایک دن آپ ظہر کے بعد دکان بند کر کے جا رہے ہیں، لوگوں نے پوچھا نعمان کیا ہوا؟ آپ تو مغرب سے پہلے دکان بند کرتے تھے، آپ آج اتنی جلدی دکان بند کر کے جا رہے ہیں؟ فرمایا بادل ہے، آسمان میں ابر ہے، کہیں ایسا نہ ہو میری دکان پہ جو لوگ کپڑا خریدنے کے لیے آئیں، لوگ تمیز کرنا مشکل ہو جائے، لوگ امتیاز نہ کر سکیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور آخرت میں میری پکڑ کا باعث بن جائے۔ یہ تقوی کا معیار ہے۔ آج ہم اور آپ جن کی اتباع کرتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابوبکر صدیق کے تقوی کے بعین ہی مطابق تھے کہ سیدنا ابوبکر کے استاد کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی سے انہوں نے وہ چیز سیکھی کہ آپ ساری زندگی اس مقام پر فائز رہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے سیدنا ابوبکر صدیق کو سلام بھیجا۔ آپ اگر اثر نہیں کر سکتے، نقل تو کر سکتے۔ حضرت امام ابو حنیفہ خود فرماتے ہیں کہ میری زندگی پر سب سے زیادہ اگر کسی صحابی کا اثر مرتب ہوا ہے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، پسینے کے اندر آپ شرابور ہیں، لوگوں نے کہا کہ حضرت دیوار ہے اس سے سٹ کے کھڑے ہو جائیے، تھوڑی راحت ملے گی، تھوڑی تکلیف کم ہوگی۔ حضرت امام اعظم حضرت نعمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس لیے اس کی دیوار سے سٹ کے کھڑا نہیں ہوتا کہ جس کا گھر ہے
اس شخص نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ آخرت میں مجھ سے جواب طلب کر لے کہ ابو حنیفہ تو نے تو اس شخص کی دیوار کی پرچھائی سے نفع اٹھایا تھا، تو نے جو اس کو قرض دیا تھا تو نے تو اس کا بیاج لے لیا۔ یہ تقویٰ ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ ہم اس تقوی کو اپنی زندگی کے اندر جب تک نہیں لائیں گے تب تک اللہ ہماری ایک نہیں سننے والا۔ ہم دوسری تو بہت ساری تدابیر اختیار کر رہے ہیں، لیکن اپنی زندگی کو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر لانے کو تیار نہیں۔ جتنے مظاہرے ہم سڑکوں پہ کر رہے ہیں، نعرے بازی میں، یہ کرنے میں وہ کرنے میں کر رہے ہیں، اتنی محنت اگر ہم اللہ کے سامنے سر رکھ کے معافی مانگنے والے ہو جائیں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کون سا کام نہیں بنا سکتے آپ؟ کون سا ایسا کام ہے؟ ہمارا بھی وہی رب ہے، سب کا رب ہے، اور ہم تو ایمان والے ہیں، ہماری تو اللہ جلدی سنے گا۔ جو اصل نہج ہے اللہ کے رسول کی امت اس سے ہٹ کے کام کر رہی ہے، جو ہے وہ کیجئے، لیکن جو اصل ہے، جو بنیاد ہے، اس کو مت چھوڑیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے ایک شخص نے آ کر کے پوچھا کہ حضرت میری بکری گم ہو گئی ہے، کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا کہ ایسا ایسا کرو، اور لوگ بیٹھے تھے، ان سے پوچھا کہ ایک بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے، کہ وہ کتنے سال کم سے کم زیادہ سے زیادہ زندہ رہ سکتی ہے؟ یہ تھا ہمارے اور آپ کے امام سیدنا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ۔ وہ شخص نے بتایا کہ حضرت اتنے سال بکری کی زندگی ہے، اتنے سال زندہ رہ سکتی ہے۔ آپ خود فرماتے کہ میں نے اتنے سال بازار سے خرید کر کے گوشت نہیں کھایا۔ بادشاہ وقت نے ان کو فورس کیا کہ آپ چیف جسٹس بنیے، آپ قاضی بنیے، آپ نے انکار کر دیا، آپ پر پابندی عائد کر دی گئی کہ آپ آج کے بعد کسی کو کوئی مسئلہ نہیں بتائیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر اس سے جان چھوٹتی ہے تو میں نہیں بتاؤں گا مسئلہ۔ گھر پہ آئے، بیٹی نے پوچھا ابا یہ مسئلہ بتا دیجیے، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا، آپ یہ مسئلہ مجھے ذرا بتا دیجیے۔ بیٹی تھی، بتا سکتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹی میں بادشاہ وقت کو زبان دے چکا ہوں کہ آج کے بعد میں کوئی مسئلہ نہیں بتاؤں گا، آپ اپنے بھائی میرے بیٹے سے دریافت کر لیجیے۔ یہ تقویٰ ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ ہم اس تقوی کے جب اس مقام پر پہنچ جائیں گے تو اللہ کے حضور جب ہم 2 رکعت پڑھ کر کے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ہر وہ چیز عطا کرے گا، ہر وہ پریشانی ہم سے زائل کرے گا جس پریشانی میں ہم اور ساری امت محمدیہ مبتلا ہے۔ آپ صحابہ نبیوں کو تو چھوڑ دیجئے، تو ابھی کی بات ہے، مرزا مظہر جانے جانا دلی میں رہتے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ والے۔ ایک ان کا مرید تھا، وہ بازار سے انگور خرید کر کے لایا اور حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت تناول فرما لے۔ حضرت منہ کو لے کر کے آئے اور رکھ دیا کہ میں نہیں کھا سکتا۔ فرمایا حضرت کیا ہوا؟ میں چوری تو نہیں کیا ہوں، میں تو بازار سے خرید کر کے لایا ہوں۔ تو حضرت نے کہا، جب حضرت سے بار بار اصرار کیا کہ حضرت کھا لیجیے، حضرت تناول فرما لیجیے، حضرت بار بار منع کرتے رہے کہ میں ان انگوروں کو نہیں کھا سکتا، کہ حضرت وجہ تو بتا دیجئے۔ کہ حضرت نے فرمایا کہ مجھے ان انگوروں کے اندر سے مردوں کے جسم کی بدبو آتی۔ وہ شخص جو ان کا مرید تھا بڑا حیران پریشان کہ بھائی میں تو پیسہ دے کر کے بازار سے خرید کر کے لایا ہوں۔ اس نے تذبذب میں پڑ گیا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ وہ حضرت جہاں سے وہ انگور لایا تھا وہ شخص کے پاس گیا کہ بھئی یہ انگور آپ کہاں سے لاتے ہو؟ کہ بھئی ایک شخص ہے، وہ مجھے فروخت کر جاتا ہے، میں اس کو قیمت دے دیتا ہوں تو میں بیچ کے اپنی روزی روٹی چلا رہا ہوں۔ کہ وہ شخص کون ہے؟ کہ وہ شخص کے پاس گیا کہ بھئی آپ جو انگور فلاں شخص کو دے کر کے آتے ہیں وہ آپ کہاں سے لاتے ہیں؟ کہ فرمایا ایک جگہ ہے چھوٹی سی، اس پہ میرا چھوٹا سا کھیت بنا ہوا ہے، اس میں بیل لگاتا ہوں اور انگور آتے میں فروخت کرتا ہوں۔ اس جگہ کو دیکھ کر کے آیا
حضرت مرزا مظہر جانے جانا کی بات کو وہ جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے اتنا سفر کر رہا ہے۔ جب لوگوں سے انہوں نے دریافت کیا کہ بھئی یہ جگہ کیا ہے، تو لوگوں نے بتایا گاؤں کے کہ ایک زمانہ تھا یہاں پہ قبرستان تھا، اور اس شخص نے گنڈا گردی اور زور اور جبر کی بنیاد پر یہاں پہ انگور کا باغ لگایا، اب ان پہ انگور اگاتا اور بازار میں فروخت کرتا ہے۔ ہم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنی زندگی کے پہلے نہج کو صحیح کریں کہ ہماری نہج کیا ہے۔ آج ہم کو صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہی نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھنے آ گئے ہیں کہ ہمیں یہ علم ہی نہیں ہے کہ غسل کا طریقہ کیا ہے، جو اللہ کے رسول نے غسل بتایا ہے وہ طریقہ ہی نہیں معلوم۔ اب جب غسل ہی صحیح نہیں ہے تو وضو کہاں سے صحیح ہوگا، اور جب وضو صحیح نہیں ہے تو نماز کہاں سے ہوگی۔ اب نماز بھی کب قبول ہوگی، وضو بھی کب درست ہوگا، غسل بھی تب درست ہوگا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب اس 5 اور 6 فٹ کے بدن کے اندر ہم حلال رزق ڈالیں۔ مین مدعا یہاں ہے کہ آپ سب سے پہلے اس بدن کے اندر جھوٹ، غیبت، برائی، ہر چیز سے پاک لقمہ پہنچائیے۔ اس کے بعد آپ غسل کے طریقوں کو سیکھیے، وضو کے طریقوں کو سیکھیے، نماز کے طریقوں کو سیکھیے، پھر اللہ کے حضور آپ کھڑے ہوئیے، آپ کو مزہ آئے گا، اللہ کی عبادت میں مزہ آئے گا۔ آج مسلمان جو مسجد میں نہیں آتا ہے، جو مسجد سے بھاگتا ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے۔ آج ہم نے جھوٹ کو جھوٹ سمجھنا بند کر دیا، جھوٹ پہ کاروبار کر رہے ہیں۔ کوئی ہمارے اندر جا رہا ہے، ہماری اولاد کے پیٹ میں جا رہا ہے، پھر چلاتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہو گئی، اولاد بات نہیں مانتی ہے، بیوی بات نہیں سن رہی ہے، ماں میں اور باپ میں نہیں بن رہی ہے، مولانا پریشان ہو گیا ہوں، بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ پاک اور صاف دل اور دماغ اور جسم کے اعتبار سے ہو کر کے پڑھیے تو صحیح۔ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے جس انداز سے مچھلی کے پیٹ سے خلاصی دی، یہ دنیا کا پیٹ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، اللہ آپ کو بھی خلاصی دے گا کہ نہیں دے گا، لیکن شرط ہے آپ اس بدن کے اندر پہلے صحیح لقمہ پہنچائیے، پھر آپ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں صحیح نہج پر جو غسل کا طریقہ ہے، بس پانی بہا لیا وہ طریقہ تھوڑی ہے۔ غسل کے اندر فرائض بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، اللہ کے رسول نے سب بتائی ہیں، کچھ بھی چھوڑ کر کے نہیں گئی۔ اور انسان اس غفلت میں زندگی نہ گزارے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یوں ہی جنت میں داخل کر دے گا، کچھ سوال نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان 2 چیزوں کے اعتبار سے بہت بڑے دھوکے میں ہے، ایک کو مال کے اعتبار سے اور ایک صحت کے اعتبار سے، کہ مال میرا ہی، میرے پاس سے جائے گا ہی نہیں، اور صحت میری ہے، کبھی بیماری آئے گی نہیں۔ انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اور اللہ کے سامنے جب انسان کھڑا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک 4 چیزوں کا جواب نہ دے دے گا، ایک قدم نہیں ہلا سکتا۔ ایک قدم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ پہلا سوال کرے گا، من عمری فیما افنا، کہ میں نے جو عمر دی تھی تجھے وہ کہاں پہ خرچ کی، کون سے نکڑ پہ کھڑے رہ کے خرچ کی، یا مسجد میں خرچ کی، یا بازار میں گزار دی، کہاں؟ آسان ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ اللہ یوں نہیں کہتا کہ سب کچھ چھوڑ کے میرے در پہ آ کر کے پڑ جاؤ۔ آپ کاروباری لائن میں ہیں، سنت نبوی کے مطابق آپ کاروبار کیجئے، آپ کا کاروبار آپ کے لیے باعث اجر بنے گا۔ آپ ٹوائلٹ جاتے ہیں، نبی کے طریقے پر جائیے، آپ کا ٹوائلٹ جانا آپ کے لیے آخرت میں باعث ثواب بنے گا۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کھائیے، آپ کا کھانا اور کھلانا آخرت میں آپ کے لیے باعث ثواب بنے گا۔ اللہ پہلا سوال کرے گا، من عمری فیما افنا، کہ میں نے تجھے عمر دی تھی، صحت دی تھی، تندرستی دی تھی، اس کو تو نے کہاں پہ خرچ کیا؟ آپ جب تک اس سوال کا جواب نہیں دے دیں گے، آپ ایک قدم پیچھے نہیں آ سکتے۔
میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں نے دوسرا سوال اللہ کرے گا کہ میں نے مال دیا تھا، میں نے تجھے اوروں سے زیادہ مال عطا کیا تھا، اس کو تو نے کہاں پہ خرچ کیا؟ غریبوں میں تقسیم کیا یا اس کو بچا کے دبا کے تجوریاں بھر بھر کے رکھا؟ غریبوں کا حق تھا، اس سے کتنا غریبوں کا حق ادا کیا، زکوٰۃ ادا کی، لوگوں کو کتنا صدقہ کیا، کتنی مسجدیں تعمیر کرائیں، کتنے تو نے چوراہوں پر کنویں کھدوائے؟ اللہ اس مال کا بھی حساب لے گا کہ وہ جو میں نے مال دیا تھا وہ کہاں پہ خرچ کیا۔ اور خرچ کرنے سے پہلے یہ بتا کہ وہ جو تو نے مال کمایا تو وہ کہاں سے کمایا؟ جو میرے رسول کا طریقہ تھا، جھوٹ، غیبت، فریبی، دھوکہ دہی، اس سے پاک کمایا کہ نہیں کمایا؟ اس کا بھی سوال کرے گا۔ اور آخری سوال جو کرے گا اللہ کہ میں نے جو علم دیا تھا، چوتھا سوال کہ میں نے جو علم دیا تھا اس سے خود کتنا نفع اٹھایا، اور جو جانتا تھا اس سے دوسروں کو کتنا نفع اٹھایا۔ یہ سب سے مین، سب سے ڈرنے والی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپسی پر اپنے سفر معراج کی کیفیت بتائی تو اس میں خصوصاً اس بات کو ذکر کیا کہ جب میں نے جہنم کا دورہ کیا، جہنم کے جو میں نے سب سے خطرناک طبقے میں، سوچنے کی بات ہے، سب سے زیادہ عالم اور عورتوں کو پایا۔ قرآن کے اندر ہے کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، آپس میں مذاکرہ ہوگا، جنت والے جہنمیوں سے پوچھیں گے ارے آپ وہاں کیسے پہنچ گئے، آپ کو تو یہاں ہونا چاہیے تھا، آپ تو ہمیں خیر کی بات بولتے تھے۔ لوگ جواب دیں گے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کہ ہم صرف بولتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ علماء ہوں گے جو صرف دیکھنے کے عالم ہیں، عمل کے اعتبار سے خالی۔ آج حال امت کا وہی ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ میں نے قرآن کریم کی دوسری جو آیت تلاوت کی، یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ آخرت میں آدمی کا مال اس کو نفع نہیں دے گا، نہ اس کی اولاد، لڑکے اس کو نفع دیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ جو صاف ستھرا سدرا ہوا دل اللہ کے پاس تقوی سے بھرا ہوا، اللہ سے ڈرتا ہوا دل لے کر کے آئے گا، وہ فائدہ لے گا۔ نفع علم کی بنیاد میں نہیں ملے گا، نفع مال کی بنیاد میں نہیں ملے گا، نفع عہدہ اور عزت کی بنیاد میں نہیں ملے گا، نفع تقوی کی بنیاد پر ملے گا۔ جنت کے جو درجات اللہ بلند کرے گا وہ تقوی کی بنیاد پر کرے گا۔ آج ہم ہر چیز کو سوچتے ہیں کہ میرا مال بڑھ جائے، میری اولادیں ہو جائیں، ہر چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ میں اللہ سے ڈرنے والا بن جاؤں، میرے اندر، میری زندگی کے اندر 100% اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقوی بتایا ہے وہ تقوی آ جائے۔ زندگی گزارنے کا بھی معیار زندگی تقوی ہے، اور آخرت میں جو تم کو جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا وہ بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں تقوی کی بنیاد پر ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں مجھے اور آپ کو اور اس تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 100% تقوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔